بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ بتانے والے ہیں کہ نوجوان لڑکی جب مسجد میں طالب علم کے ساتھ ایک رات گزاری۔ دوستو یہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ ایک نواب کی خوبصورت لڑکی فساد کے دوران مسجد میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان لڑکا تلاوت میں مشغول ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی یاد میں گم ہے۔ بغیر کوئی آہٹ کیے لڑکی تھوڑی دیر کھڑی رہی اور پھر اس نوجوان کے قریب چلی گئی۔ دوستو، اسلامی رنگ میں رنگے نوجوان نے جب اپنے سامنے لڑکی کو بے پردہ حالت میں دیکھا تو اسے مسجد سے نکلنے کو کہا، لیکن لڑکی نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ نوجوان لڑکے نے اس لڑکی سے غصے میں کہا، منت کر کے کہا۔ سماجت ہر طریقہ اس لڑکے نے اپنا لیا کہ لڑکی مسجد سے باہر چلی جائے، لیکن لڑکی نے باہر جانے سے صاف انکار کر دیا اور اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے باہر نہ نکالو، میری عزت کو خطرہ ہے، اس لیے مجھے آج رات یہیں مسجد میں گزارنے دی جائے۔ نوجوان لڑکے نے کہا، ایک شرط پر تم مسجد میں ٹھہر سکتی ہو کہ ایک کونے میں پوری رات خاموش بیٹھی رہو گی اور کسی بھی حال میں مجھ سے بات نہ کرو گی۔ لڑکی چپ چاپ جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ ادھر نوجوان عبادت گزار لڑکا ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی ایک انگلی جلتے چراغ پر رکھتا اور پھر سسکیاں لے کر انگلی ہٹا لیتا۔ لڑکی رات بھر یہ تماشا دیکھتی رہی مگر کچھ بول نہ سکی۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی۔ لڑکا فجر کی اذان دینے کے لیے اٹھا تو لڑکی سے بولا کہ اب وہ چلی جائے، نمازی آنے والے ہوں گے، کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، میں جا تو رہی ہوں، مگر مجھے ایک بات بتاؤ کہ رات بھر ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنی انگلی جلتے چراغ پر کیوں رکھتے تھے؟ نوجوان لڑکی نے جواب دیتے ہوئے کہا، جب کبھی مجھ پر شیطان کا غلبہ ہوتا تو میری خواہش ابھرتی تھی۔ شیطان کہتا تھا، اکیلی لڑکی ہے، اپنی خواہش پوری کر لو، مگر میں جب اپنے انجام یعنی دوزخ کی آگ کو یاد کرتا تھا تو میں اپنی انگلی چراغ پر رکھ کر یہ چیک کرتا تھا کہ کیا میں دوزخ کی آگ سہ پاؤں گا، مگر جلد ہی مجھے احساس ہو جاتا تھا کہ چراغ کی آگ پر ایک چھوٹی سی انگلی میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو کل قیامت کے روز میرا جسم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ لڑکی چلی گئی اور وقت گزرتا گیا۔ اس نوجوان لڑکی کے لیے، وہ جو نوابزادی لڑکی تھی، اس کے لیے امیر سے امیر گھرانے سے رشتے آتے رہے، مگر وہ لڑکی ہر رشتے کو ٹھکراتی رہی کیونکہ اس لڑکی کے دل میں تو وہ عبادت گزار لڑکا بیٹھ گیا تھا۔ لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ آخر میں لڑکی نے زبان کھولی اور بولی، میری شادی اس مسجد میں رہنے والے نوجوان لڑکے سے کی جائے۔ اگر اس کی شادی اس نوجوان لڑکے سے نہ ہو سکی تو وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ ایک رات نفس کو قابو میں رکھ کر وہ غریب نوجوان محل میں چلا گیا۔ اب ہم کو سوچنا چاہیے، اگر ہم ساری زندگی اللہ کے بتائے راستے پہ چلتے رہیں تو کل قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا عطا کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک لڑکے نے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھا تو اس لڑکے کو ایک نوابزادی لڑکی، ایک خوبصورت لڑکی کا رشتہ ملا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو شیطان کے غلبے سے بچائے، آمین اللہم آمین۔ ایک واقعہ اور بتاتے ہیں، ایک عالمہ لڑکی کا واقعہ۔ ایک شخص کا رشتہ ایک عالمہ عورت سے طے ہوا اور اس نے شادی کر لی۔ بعد میں اس عورت نے کہا، ہم شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ وہ شخص اس بات سے بہت خوش ہوا کہ باقی زندگی بیوی کی برکت سے شریعت کے مطابق گزرے گی۔ کچھ دنوں بعد بیوی نے کہا کہ دیکھو، ہم نے گھر میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا تھا اور شریعت میں بیوی پر ساس اور سسر کی خدمت واجب نہیں، اور شریعت کے مطابق خاوند کو اپنی بیوی کے لیے علیحدہ گھر کا انتظام کرنا ہوتا ہے، لہٰذا میرے لیے علیحدہ گھر لے لو۔ وہ شخص بہت پریشان ہوا، علیحدہ گھر لینا کوئی بڑی بات نہیں، پر میرے بوڑھے والدین کا کیا ہوگا؟ اس پریشانی میں وہ مفتی صاحب کے پاس گیا اور اپنا مسئلہ ان کو پیش کیا۔ مفتی صاحب نے کہا، بھائی تمہاری بیوی بات تو ٹھیک کرتی ہے۔ وہ آدمی مفتی صاحب سے طنز لہجے میں کہنے لگا، میں آپ کے پاس مسئلے کا حل لینے آیا ہوں، نہ کہ فتویٰ لینے۔ مفتی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک طریقہ ہے، اپنی بیوی سے کہو شریعت کے مطابق میں دوسرا نکاح کر رہا ہوں، میں اور وہ میرے والدین کے ساتھ رہیں گے اور وہ ان کی خدمت بھی کرے گی، میں تمہارے لیے علیحدہ گھر لے لیتا ہوں، آپ وہاں رہنا۔ اس نے گھر آ کر اپنی بیوی سے یہ بات بتائی تو وہ سٹپٹا گئی اور بولی، دفع کرو دوسری شادی کو، میں ادھر ہی رہوں گی اور آپ کے والدین میرے بھی والدین ہیں اور ان کی خدمت
اقرا میں مسلم بھی ہے۔ دوستو، اس پورے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کچھ پل مسجدوں میں بتانے چاہیے، اچھے عالموں کے ساتھ بتانے چاہیے، اللہ والوں کی محفلوں میں گزارنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بے شک قرآن پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو قرآن پاک کے اندر موجود نہ ہو۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں واقعات بہت پسند آئے ہوں گے۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔